السلام علیکم. اٹس ابو بکر بیک اگین ود اندر ویڈیو فرام وزڈم ہب اسٹوڈیو. فرسٹ آف آل تو آئی ایم ریئلی سوری کہ اتنی دیر بعد ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اور دیر بعد ویڈیو بنانے کی وجہ یہ ہے کہ میں اور سیف اللہ ہم دونوں ایم ایس کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یو ای ٹی لاہور میں، اور ابھی ہمارے میڈز اور فائنلز اکٹھے آ گئے ہیں کرونا لاک ڈاؤن کے بعد، جس کی وجہ سے ہم اپنی ویڈیوز کو اسکیجول نہیں کر پائے. تو انشاءاللہ جیسے یہ پیپرز اینڈ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم کنسسٹنٹلی ایک نئے جوش و ولولے کے ساتھ اور ایک پلاننگ کے ساتھ اپنا کام کریں گے، تاکہ یہ کام اس کے درمیان میں کوئی پاز کوئی وقفہ نہ آئے. تو آج فردر اس طرح کی باتیں چلتی رہیں گی. ابھی میں سیف اللہ ان سے ایک میرا کویشچن ہے، اور وہ کویشچن آپ سب کا بھی ہے کہ کل کا دن جو کہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں لوگ اس دن کو اپنے محبوب سے، اپنے جس سے وہ محبت رکھتے ہیں، اس کو وہ پھول، گلدستے، گفٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں. اور اسلام جو ہے نا وہ ایک دین فطرت ہے، اور اس فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ جب ایک لڑکی لڑکا جوان ہوتے ہیں تو ان کے درمیان ایک کشش ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں. تو جب ہمارا دین فطرت ہے تو یہ دین ہمیں اس بات سے کیوں روکتا ہے، یا یہ معاشرہ ہمیں اس بات سے کیوں روکتا ہے کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ تعلق بناؤں؟ اور اس میں دوسرا میرا ویلڈ پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل ڈپریشن کی دنیا ہے، ڈپریشن کا دور ہے، تو اگر میں کسی کو پھول دیتا ہوں اور اس کا ایک دن اچھا گزر جاتا ہے میرے صرف ایک پھول دینے کی وجہ سے، تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ابو بکر، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے واقعی ایک ایسا سوال اٹھایا ہے کہ جو معاشرے کے ایک نوجوان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. لیکن ابو بکر، میں آپ کو یہ بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اسلام ایک لڑکے اور لڑکی کو تعلق بنانے سے ہرگز منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان جو تعلق ہو وہ دیر پا ہو اور باوقار ہو. اسلام اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ ایک عارضی تعلق کسی لڑکی کے ساتھ قائم کریں، محبت کے اظہار ہوں، ملاقاتیں ہوں، تحفے تحائف ہوں، اور ایک دوسرے کے اوپر جان چھڑکنے کی باتیں ہوں، لیکن اس سب کا آپ کے اور اس کے علاوہ اور کوئی گواہ نہ ہو، اور پھر بالآخر ایک دن آئے کہ یہ سب باتیں، یہ دعوے، یہ ہوا میں بکھر جائیں اور آپ لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، اس کا اپنا رستہ، آپ کا اپنا رستہ. تو میرا خیال ہے کہ اسلام ہمیں تعلق سے نہیں منع کرتا، اس قسم کے تعلق سے منع کرتا ہے. سیف اللہ بھائی، آپ نے لانگ ٹرم ریلیشن کی بات کی ہے کہ اسلام ہمیں ایک دیر پا تعلق کی دعوت دیتا ہے کہ بھائی وہ بناؤ، یہ چھوٹے چھوٹے ریلیشن جو ہے نا وہ 2-4 دن کے، 2-4 مہینوں کے، ان سے باہر آ جاؤ. تو ٹھیک ہے، اس میں میرا ایک آپ سے نیکسٹ کویشچن ہے، لیکن آپ سے وہ کویشچن کرنے سے پہلے میں آپ کو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ کہوں گا کہ بھائی جان آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چینل ہم صرف اور صرف اسلام کو، دین کو ایک اچھے وے سے، انٹریکٹیو وے سے پریزنٹ کرنے کی نیت سے چلا رہے ہیں. تو اسی طرح کی آپ کو اس طرح کی ہیلدی ٹاکس، ڈسکشنز، شارٹ سٹوریز اور اس طرح اچھا کنٹینٹ، مورل کنٹینٹ آپ کو اس چینل پہ دیکھنے کو ملے گا. تو اس لیے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی لازمی کلک کریں. تو اب میں آتا ہوں اپنے کویشچن کی طرف، اور وہ کویشچن یہ ہے کہ اگر میں کسی سے ریلیشن بناتا ہوں، لیٹ سے میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور کسی لڑکی سے میں ریلیشن بناتا ہوں، اور میرا شارٹ ٹرم ریلیشن کا ارادہ نہیں ہے، میں اس کو لانگ ٹرم لے کے چلتا ہوں، میں لے کے چلنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس کو میں لائف ٹائم کے لیے لے کے چلنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو کیا اس صورت میں ہمارا یہ ریلیشن ویلڈ ہوگا؟ کیا یہ ہمارا ریلیشن ٹھیک ہوگا؟ اس میں کیا آپ کے خیالات ہیں؟ ابو بکر بھائی، ہمارا جو اسلام ہے وہ اس دیر پا تعلق کو نکاح کا نام دیتا ہے. وہ نکاح ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان میں ان دونوں کے بڑوں کی موجودگی میں ہونے والا ایک ایگریمنٹ ہے. وہ ایگریمنٹ کیا بتاتا ہے کہ آج کے بعد یہ لڑکا اس لڑکی کی عزت کا پاسدار ہوگا، اس کی تمام تر ذمہ داریوں کو اپنی زندگی اور اس کی زندگی تک نبھانے کا ذمہ دار ہوگا. اب جب دونوں فیملیز کے بڑوں کی موجودگی میں یہ بات طے ہوتی ہے، اب یہ ایک بندھن ایک مضبوط اور باوقار تعلق کی شکل اختیار کرتا ہے. اب اس لڑکے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرے، اس کے ساتھ ٹائم گزارے، تعلقات اس کے ساتھ بنائے. تو آپ نے یہ بیسیکلی کنکلوڈ کیا کہ نکاح جو ہے نا وہ لانگ ٹرم ریلیشن کی بنیاد نکاح ہے، اور آپ نے نکاح کی اس میں بات کی ہے. تو اب اس میں پھر ایک کویشچن ریز ہو جاتا ہے کہ آج کل جو ایک نوجوان ہے جو
جب وہ 15 سے 16 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کے اندر اس کی باڈی میں ہارمونل چینجز آتے ہیں، وہ جن سے مخالف سے ایک اٹریکشن، ایک بڑی شدید قسم کی اٹریکشن فیل کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس کی اس عمر میں نکاح کر دیتے ہیں تو وہ تو ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایک گھر چلائے، بیوی بچے کا خرچہ، بیوی کا خرچہ چلائے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سارے اخراجات برداشت کرے، تو وہ ابھی اس قابل نہیں ہے۔ تو یہ پھر اگر وہ جا کے 30 سال کی عمر میں جب وہ شادی کرے گا، جب وہ سٹیبل ہو چکا ہوگا کسی حد تک، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ 16 سال سے لے کے 30 سال تک 14 سال وہ اس اٹریکشن کو اپنے اندر دبائے رکھے؟ آخر انسان ہے، بہل جائے گا، پھسل جائے گا، اور کوئی نہ کوئی ایسا غلط کام کر لے گا جو کہ اسے نہیں کرنا چاہیے اپنی اسی خواہش سے مجبور ہو کے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ابو بکر بھائی، یہ آپ کا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، اور اس سوال کا تعلق صرف نوجوانوں سے نہیں، پورے معاشرے سے ہے، ہمارے بڑوں سے ہے، کہ نوجوانوں سے اس کا تعلق اس طرح ہے کہ ایک نوجوان 20-25 سال کی عمر تک غیر سنجیدہ رہتا ہے، وہ ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے خود کو تیار ہی نہیں کر پاتا، اور معاشرے سے اس کا تعلق یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ہی اس کو یہ سوچ نہیں دیتا کہ اس نے بہت جلد اپنی ذمہ داریوں کو اٹھانا ہے، بہت جلد اس نے کسی اور کی ذمہ داریوں کو اٹھانا ہے۔ اور اس میں ایک بنیادی وجہ خاص طور پہ پڑھی لکھی فیملیز میں یہ بھی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ارننگ ہے، جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، جو اپنی ذمہ داریوں کو، کسی کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہونا ہے، وہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہے۔ اور پڑھائی کبھی FSC کو سٹینڈرڈ مانا جاتا تھا، اب تو PhD کا بھی کوئی معیار نہیں رہا، تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ کم از کم MPhil تو لازمی کر لینا چاہیے، اس کے بعد اچھی جاب مل سکتی ہے۔ جب ہم اس لیول پہ آ کر کھڑے ہوں گے تو پھر یہی ہوگا کہ ہمیں ایک لمبی مدت تک انتظار کرنا ہوگا۔ تو اس چیز کو، اس پوائنٹ کو معاشرے کو بھی دیکھنا ہے، ہمارے بڑوں کو دیکھنا ہے، اس کا حل تلاش کرنا ہے، تاکہ ہمارے نوجوان مجبوراً کسی غلط سمت میں نہ جا سکیں۔ آپ نے بہت اچھے سے اس کویشچن کو بھی ایلیبوریٹ کر دیا اور اس کا بڑی اچھی ایکسپلینیشن دے دی، اور یہ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ اس پہ ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، اور پھر بھی اس میں بہت ساری کمی رہ جائے گی جس پہ بات کرنی ابھی باقی ہوگی۔ تو لیکن میں ایک لاسٹ کویشچن کر کے اس اپنی ڈسکشن کو آج ہم ختم کرتے ہیں، اور آخری کویشچن میرا یہ ہے کہ لیٹ سے اگر ایک بچہ جو ہے وہ 20-22 سال کی عمر میں وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ جاب بھی کرنا شروع ہو گیا ہے اور وہ اپنی اسٹڈیز بھی ساتھ چلا رہا ہے، لیکن وہ کتنا کو اسٹیبل ہوگا؟ کیا اس کا اپنا گھر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس کی گاڑی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ریئر کیسز ہیں کہ جس میں 20-22 سال کے ایک بچے نے گھر بھی بنا لیا، گاڑی بھی لے لی، سارا کچھ کر لیا، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ وہ صرف اس قابل ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے اپنا خرچہ چلا لے، اور مطلب فائنینشلی اتنا اسٹیبل نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ 22 سال کی عمر میں شادی کر بھی دیتے ہیں تو وہ پھر کیسے اپنے خرچے چلائے گا، کیسے ساری چیزوں کو مینیج کرے گا؟ بالکل ابو بکر بھائی، یہ بھی ایک بہت اچھا سوال ہے، اور میرے خیال میں مجھے اس سوال کے جواب میں خواتین کو، لڑکیوں کو مخاطب کرنا ہے، اور ان کے گھر والوں کو مخاطب کرنا ہے کہ ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی لڑکی کے لیے کم عمر کا خوبرو نوجوان تلاش کر رہے ہیں، تو یقیناً ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کم عمر کا نوجوان ایک سٹیبل لائف گزار رہا ہو اور اس کی ایک مضبوط اکنامک پوزیشن ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے بھی اپنے امی ابو سے سنا ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ کوئی سٹیبل جاب نہیں تھی، کوئی اپنا گھر نہیں تھا، انہوں نے اس طرح ساتھ زندگی گزاری، زندگی چلتی گئی، وسائل مہیا ہوتے گئے، فیملی بڑی ہوتی گئی، آج ہمارا اپنا گھر ہے، اسی طرح گاڑی آ گئی، موٹر سائیکل آ گیا، جس طرح فیملی بڑی ہوتی گئی، وسائل میں بہتری آتی گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سچویشن میں، اس سینیریو میں لڑکیوں کو اور ان کے گھر والوں کو بھی یہ سوچنا ہے کہ اگر وہ اس سب چیزوں کو، اس سب ریکوائرمنٹس کو ڈھونڈتے رہے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ ہمارے نوجوان اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں بچا پائیں گے، اور یہ سب کچھ، یہ معاشی وسائل تو وقت کے ساتھ ہی مہیا ہونے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک 20-25 سال کا نوجوان ہو اور وہ یہ سب چیزیں مہیا کر سکے۔ اس کے لیے دونوں فیملیز کو آغاز میں اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا ہوگا، اور آہستہ آہستہ وہ بچے معاشی طور پہ خود مختار ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس طرح ایک مضبوط اور اچھا
مثالی معاشرہ ہم قائم کر پائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ حل ہے. باقی سیف اللہ بھائی، آج آپ کے ساتھ صحیح بات بتاؤں تو ڈسکشن کرنے کا بہت مزہ آیا. اس طرح کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ بھی اپنی ڈسکشن سکیجول کریں گے. تو پھر لاسٹ میں آپ کو میں دوبارہ مخاطب ہوں گا کہ ابھی تک اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے. تو چینل لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن بھی، تاکہ جب بھی ہم دوبارہ ویڈیوز اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے. اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں. اللہ حافظ.